الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن كنتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنزلة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 سے لے کر آیت نمبر 81 تک ایک ایسی عظیم اور بھاری گناہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے تقریباً 1.25 صفحات میں حکم فرمایا ہے جو آج ہر گھر میں داخل ہو گیا ہے الا ماشاء اللہ۔ ایسی نحوست ہے، ایسا جرم ہے کہ اتنا بڑا جرم اسلام میں شرک کے بعد کچھ نہیں ہے۔ شرک جو کبھی معاف ہونے والا جرم نہیں ہے، اس کے بعد اسلام لانے کے بعد اگر کوئی آدمی جرم کرتا ہے، جتنے جرم ہیں اس میں سب سے بڑا جرم جس کا ذکر اللہ رب العزت نے ان صفحات میں کیے ہیں، اس کا نام ہے سود، انٹرسٹ۔ اس کے متعلق انشاءاللہ آج ہم تفصیل پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں رات اور دن میں، سرا وعلانیہ، چھپا کر، کھلم کھلا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے رب کے پاس اس کا بدلہ ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، روز قیامت میدان محشر میں نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے جو بندوں کو انعامات دیے ہیں، اس میں سے ایک انعام، بڑا انعام دولت کا انعام ہے، مال بڑی نعمت ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کے فضل کے تلاش میں نکل جاؤ۔ فضل، اللہ کے فضل سے تعبیر کیا مال کو اللہ نے، کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو مال کے تلاش میں نکل چلو،
اس سے پتہ چلتا ہے کہ مال من حیث المال، مال مال ہونے کے اعتبار سے، دولت دولت ہونے کے اعتبار سے غلط نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے، بلکہ اس زمانے میں مال تو بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ کاد الفقر ان یکون کفرا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قریب ہے کہ فقر اور تنگ دستی کفر تک پہنچا دے آدمی کو، مال کی کمی انسان کو کفر تک پہنچا سکتا ہے، تو مال بڑی نعمت ہے۔ ایک عام آدمی نے ایک بات کہی، لیکن وہ بات غلط نہیں کہی جائے گی، اس نے کہا کہ مال سے انسان جنت بھی خرید سکتا ہے اور دوزخ بھی خرید سکتا ہے، مال سے انسان جنت بھی خرید سکتا ہے اور دوزخ بھی خرید سکتا ہے۔ بظاہر جملہ غلط لگ رہا ہے، پوری دنیا کا بڑا دولت مند انسان بھی اپنے تمام دولت کو جمع کر دے، بلکہ سارے دولت مند مل جائیں اور اپنی دولتوں کو جمع کر لیں اور اللہ سے جنت خریدنے چاہیں تو خرید سکتے ہیں؟ امپوسیبل۔ کیا مطلب اس بندے کے قول کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں مال دی ہے اور اس کے حقوق ادا کر رہے ہو، اس مال کو اللہ کے راستے میں آنکھ بند کر کے خرچ کر رہے ہو، تو تم اپنے مال سے جنت خرید رہے ہو۔ اللہ رب العزت نے بھی اس کو کہا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب العزت نے مومنوں سے ان کی جان و مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔ تو جیسے اللہ نے جنت ہم کو بیچ دی ہمارے جان و مال کے عوض میں، تو ہم گویا کہ خریدار ہو سکتے ہیں اس کا، اس کو صحیح سے استعمال کر لے تو۔ وہ اگرچہ ایک عام آدمی نے کہا، لیکن بات اس کی بڑی قیمتی ہے کہ انسان اپنے پیسوں کو، مالوں کو صحیح استعمال کر کے جنت بھی خرید سکتا ہے۔ اسی کو اللہ کہتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، کہ جو لوگ اپنے مالوں کو رات و دن خرچ کرتے ہیں، چھپا کر بھی دکھا کر بھی۔ چھپا کر حکمتاً، مفتی ظفر علی خان صاحب نے لکھا ہے سرًا ای حکمتاً، یعنی حکمت کی وجہ سے وہ چھپا کر خرچ کرتا ہے، وعلانیتاً ای ترغیباً، اور علانیہ خرچ کرتا ہے لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے۔ میرے پر اللہ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے، میں 1 لاکھ زکوٰۃ نکالتا ہوں، تو مجھے چاہیے کہ میں 10 آدمی سے کہوں الحمدللہ میں نے اس سال 1 لاکھ زکوٰۃ نکالے۔ نیت یہ نہ ہو کہ تکبراً، نیت یہ ہو کہ کاش مجھے سن کر وہ بندہ بھی زکوٰۃ نکالنے والا بن جائے۔ تو اس کا 2 فائدہ ہوگا، ایک آپ نے زکوٰۃ نکالا، اس کا ثواب آپ کو ملے گا، آپ نے ذمہ داری پوری کی۔ آپ کو دیکھ کر اگر کوئی زکوٰۃ نکالنے والا بن جاتا ہے تو اس کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ اس کو بولتے ہیں ترغیب دینے کے لیے۔ تو کبھی کبھی کوئی عمل آدمی دکھا کر بھی کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ دکھاوا اس کے دل میں نہیں ہے، دل میں ہے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے دیکھ کر بھی دوسرا بندہ کرنا شروع کر دے، تو یہ کوئی غلط کام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں رات میں بھی، دن میں بھی، چھپا کر بھی، کھلم کھلا بھی، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس موجود ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی ڈر و خوف ہوگا، نہ یہ غمگین ہوں گے۔ اگر اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہیں، صدقات و خیرات کیے ہیں، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا قیامت کے دن۔ بہت بڑی بشارت ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کے ذریعے سے قیامت کے خوف، جس روز کے خوف کا عالم یہ ہوگا کہ بڑے بڑے لوگ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ میدان محشر قائم ہوگا اور ساری دنیا کے انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی حساب و کتاب نہیں، ہر بندہ اپنے اعمال کے حساب سے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ بہت لمبا وقفہ گزر جائے گا، کچھ لوگ پریشانی کے عالم میں کہیں گے کاش فیصلہ ہو جاتا، چاہے جہنم کا ہی فیصلہ کیوں نہ ہو، اللہ فیصلہ کر دیتے۔ لوگ دوڑے بھاگے چلیں گے، کچھ لوگ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کہ آپ اللہ کے بہت ہی سب سے پہلے پیغمبر ہیں، برگزیدہ پیغمبر ہیں، اللہ سے دعا کر دیجئے کہ ہمارا حساب کتاب ہو جائے۔ کہے کہ نہیں، آج میں کچھ نہیں بول سکتا، آج تو میں اپنی بیوی حوا کے بارے میں بھی سوال نہیں کروں گا، مجھے تو اپنی بس پڑی ہے۔
ایک ایک کر کے سب انبیاء کے پاس لوگ دوڑیں گے، پھر آخر میں ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر گرا ہوگا اور یا امتی امتی کر رہے ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوگا. الغرض میرے بھائیوں، تو ایسے مرحلہ میں بھی وہ بندے جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں دکھا کر بھی چھپا کر بھی، دکھانے کا مطلب خوب اچھا سمجھ لیجئے گا، دکھانے کا مطلب بظاہر لوگ دیکھ رہے ہیں، دل میں میرا دکھاوا نہیں ہے، دل میں کچھ اور نیت ہے. تو اس مال کے ذریعے سے اللہ ہمارے غم کو، ہماری ٹینشن کو، ہمارے خوف کو اللہ طرف میں ختم کر دے گا. آگے اللہ کہتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ لوگ نہیں کھڑے ہوں گے مگر ایسے جیسے کہ جنات نے، شیطان نے اس کو چھو لیا ہو، چھو کر اس کو بحال کر دیا ہو. دنیا میں دیکھتے ہیں نا، بہت سے علماء کے پاس، جھاڑ پھونک کرنے والوں کے پاس لاتے ہیں لوگ، وہ ایک دم ٹلمل کر رہا ہے جیسے ایک دم پورا نشے میں ہے، کبھی ادھر گرتا تو ادھر گرتا. کیا ہے بھائی؟ اس کو جنات نے پکڑ لیا ہے، اس کو شیطان نے اچک لیا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب انسان، تفسیر طبری میں لکھا ہے کہ انسان جب قبروں سے اٹھے گا تو جو لوگ سود کھور ہوں گے ان کے قدم لڑکھڑائیں گے، کبھی ادھر گریں گے کبھی ادھر گریں گے. ایسے ہوگا جیسے کہ شیطان نے ان کو چھو کر، جنات ان پر سوار ہو کر ان کے عقلوں کو، ان کے جسموں کو معوف کر دیا ہے، ان کا جسم کام نہیں کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، تو ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کہ وہ آدمی جس کو شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے ان کو اللہ سزا دیں گے کہ وہ کہتے تھے کہ سود جو ہے یہ بزنس کی طرح ہے، سود بیع کی طرح ہے، سود تجارت کی طرح ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں حرج کیا ہے اس میں، ہم بزنس کرتے ہیں اس سے ہم کو نفع آتا ہے، ہم پیسہ کسی کو دیتے اس کا کام چلاتے اس سے ہم کو نفع آتا ہے. دونوں برابر ہے. دونوں برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایسے ہی برابر ہے جیسے کوئی آدمی بکرے کے گوشت اور سور کے گوشت کو کہے برابر ہے. دونوں گوشت ہے. جیسے سور کا گوشت وہ بھی گوشت ہے، بکرے کا گوشت وہ بھی گوشت ہے. پھر سور کے گوشت کیوں نہیں کھاتے تم؟ اسے سور کہہ کے چھوڑ دیتے ہو. پھر سود کیوں کھا لیتے ہو؟ اسے کیوں بیع کے برابر کہہ دیتے ہو اس کو؟ کیونکہ اللہ جبکہ اللہ نے اس کو کہہ دیا کہ یہ سود حرام ہے اور بیع جائز ہے، حلال ہے. تو جیسے اللہ نے سور کو حرام قرار دیا تم سور کے گوشت کو نہیں کھاتے ہو، اسی طرح اللہ نے قرآن مقدس میں سود کو حرام قرار دیا، اس کو کیوں کھاتے ہو؟ اللہ کہتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو، تجارت کو، بزنس کو حلال قرار دیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام قرار دیا ہے. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، جس شخص کے پاس یہ نصیحت پہنچ گئی، یہ اس وقت کا حکم ہے جب قرآن مقدس نازل ہو رہا ہے اور سود کی حرمت اب تک نہیں آئی ہے. عرب کے اندر سود کا بھی، شراب اور سود کا رواج عام تھا پہلے سے. اس وقت کا یہ حکم آ رہا ہے فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، تو جس شخص کے پاس اس کے رب کی نصیحت آ گئی، فَانْتَهَىٰ، اور رک گیا، سود لینے سے رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، اب جو پہلے لے چکا ہے اس کا معاملہ ختم، اس کو لوٹانا نہیں پڑے گا، اس کا حساب کرنے میں بہت سے مسائل کھڑے ہوں گے. فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو لیا وہ بات ختم ہو گئی، جو گزر گیا تو گزر گیا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، حکم آنے کے بعد، نصیحت پہنچنے کے بعد پھر سود لیتا ہے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ لوگ جہنمی ہیں. فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جہنمی ہیں. ہم فِيهَا خَالِدُونَ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم احفظنا. بہت عجیب بات ہے.
ہمیشہ جہنم میں وہ لوگ رہیں گے جو ایمان سے محروم ہیں۔ ہر مومن کو اللہ نجات عطا فرمائیں گے، لیکن سود خور اگر سود کو حلال جانتا ہے تو اس کا بھی ایمان ختم ہو گیا۔ جو لوگ دلیل دیتے ہیں کہ تجارت بھی ہم کر کے پیسہ کماتے ہیں، سود سے بھی ہم پیسہ کماتے ہیں، فرق کیا ہے دونوں میں محنت ہوتی ہے، ہم کو حساب رکھنا پڑتا ہے، ٹینشن ہوتا ہے، اس کو لینے دینے کا مسئلہ ہوتا ہے، بزنس میں بھی ہوتا ہے، ہمیں کوئی دقت نہیں ہے۔ وہ لوگ کا ایمان ختم ہو چکا ہے، ان کے لیے حکم ہے کہ ہم فیہا خالدون، وہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ بظاہر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایمان ہمارے اندر ہے تو اس بات کو بھول جائیں، انہوں نے یہ سود کو حلال جان کر ایمان کو ختم کر لیا، ان کا انجام ہمیشہ کا جہنم ہو جائے گا۔ اللہم احفظنا۔ اللہ کہتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ربا سود کو مٹاتے ہیں، گھٹاتے ہیں، ختم کرتے ہیں، ویربی الصدقات صدقات کو اللہ بڑھاتے ہیں، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ رب العزت ہر ناشکرے گنہگار کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ ناشکرا بھی ہے، گنہگار بھی ہے۔ اللہ نے جو اس کی دولت دی اس پر ناشکری کرتا ہے اور پھر گناہ بھی کرتا ہے، تو ایسے بندے کو اللہ پسند نہیں فرماتے ہیں۔ تفسیر میں اور تفصیل سے بعد میں بولوں گا، پہلے ترجمہ کر دوں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، نماز قائم کیے، زکوٰۃ دیے، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے نزدیک، وَلَهُمْ اجرهم عند ربهم، ان کے لیے ان کا بدلہ ہے ان کے رب کے نزدیک، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہے، کوئی غم بھی نہیں ہے۔ بہت غور سے سنیے گا، بہت امپورٹنٹ موضوع اٹھایا میں نے بہت سوچ کر۔ سود کا کاروبار پوری مسلم کمیونٹی کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ آج جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، آج جو ہمارے قلب اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ دوسروں کا مرتا دیکھ کر بھی ہمیں درد نہیں ہوتا ہے، ان سب کی بنیادی وجہ سود کی نحوست ہے۔ بہت سوچ کر ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ آگے اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو سود تم نے باقی تمہارے رہ گئے ہیں، ان کنتم مومنون، اگر تم کیا ہو، مومن ہو۔ جب تمہیں معلوم ہو گیا تو اب بند کر دو، اور جو سود کے پیسے تمہارے ہیں وہ بھی مت لو، اس کو چھوڑ دو جس کے ہاں باقی ہے، اگر تم مومن ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرتے، ایسا جملہ ہے کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم جیسا کہا گیا نہیں کرو گے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اعلان جنگ ہے اللہ اور رسول سے تمہارے لیے۔ کون ہے روئے زمین کا بندہ جو خدا اور اس کے رسول سے جنگ کر سکتا ہے؟ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایسی سزا اور ایسا جملہ اللہ تعالیٰ نے کسی گناہ کے لیے نہیں کہا، نہ زنا کے لیے، نہ کسی اور گناہ کے لیے اللہ نے کبھی ایسا جملہ نہیں کہا کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کرتے ہیں۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لیتے ہو، تم اگر سود لے رہے ہو کسی سے، سود پر کسی کو پیسہ دے چکے ہو، تمہارے پاس یہ پیغام پہنچا اور مسلمان ہو پیغام نہیں پہنچا، تو یہ بہت نحوست کی بات ہے۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے جب اسلام نہیں آیا تھا، قرآن کا پیغام نہیں آیا تھا، یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی مسلمان کہتا مجھ تک یہ پیغام نہیں پہنچا تو یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ مسلمان ہم ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری تجارت کیسے ہونی چاہیے، کیا چیزیں حرام اور کیا چیزیں حلال ہے، ہر مسلمان پر اس کا جاننا فرض ہے۔ طلب العلم فرض علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر اتنا دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے جس سے وہ حلال و حرام کی تمیز جان سکے۔ اگر کوئی آج یہ کہتا ہے کہ یہ تو ہم کو معلوم نہیں تھا، اللہ آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ وَإِن تُبْتُمْ، تم توبہ کر لو، آج بھی یہ حکم ہے۔ اگر مان لیں کہ ایک بندے نے کیا کیا، سود پر پیسہ دے دیا ہے، 5 لاکھ روپے سود پر دے دیا،
پھر اس کو احساس ہوا، معلوم نہیں، معلوم تو سب کو ہونا چاہیے، اس کو احساس ہوا کہ میں غلط کر رہا ہوں، سود حرام ہے، ہمیں چھوڑنا چاہیے۔ کہتے فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو 5 لاکھ روپے جو تم نے اپنے دیے ہیں صرف اس کو تم لے لو۔ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارا اصل مال تمہارا ہے، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، یعنی نہ اس سے تم زائد مال لوگے نہ وہ تمہارا مال نکلے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے مال کو بھی تم چھوڑ دو، اللہ یہ کہہ دے کہ اصل مال اس کو بھی تم چھوڑ دو، اس کا حکم اللہ نہیں دیتے ہیں۔ تمہارا جو اصل مال ہے تم لے لو، اور تم دوسرے سے زائد مال مت لو، ظلم مت کرو کسی پر۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر کوئی غریب آدمی ہے، دبا کچلا ہے، پریشان حال ہے، مشکل سے دو چار ہے، اس نے اگر تم سے قرض لیا ہے، تم نے اس کو سود پر دیا ہے، تو اپنا اصل مال بھی ابھی مت مطالبہ کرو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر مشکل میں ہے، فَنَظْرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کو تھوڑا مہلت دے دو تاکہ انتظام کر کے تمہارا اصل مال پہنچا دے تم تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صدقہ کر دیتے ہو، اس کو چھوڑ دیتے ہو، کہتے خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جانو۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو اس روز سے جب تم سب کو لوٹ کے اللہ کے پاس آنا ہوگا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر نفس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ بقرہ کی 5-6 آیات کی ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اس کو ذرا سا تفصیل سے سمجھیے حدیث کی روشنی میں۔ شروع میں اللہ رب العزت نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اس میں بھی ایک نقطہ ہے، مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ابھی میں نے کہا تھا نعمت کا شکر یہ ہے، میں کئی بار آپ حضرات کو سناتی ہوں، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ نعمت اللہ نے جو ہم کو دی ہے، اگر اس پر ہم شکر ادا کرتے ہیں تو نعمت کو اللہ بڑھائیں گے، اور اگر ناشکری کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں نعمت کو ہم چھین بھی لیں گے اور سخت سزا بھی دیں گے۔ تو مال جو نعمت ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ اللہ کے راستے سے کیا مطلب ہے؟ اللہ کے راستے بہت ہیں، اتنا اس کے برانچز ہیں، اتنے اس کے شعبے ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ کے راستے حج، عمرہ، صدقات، خیرات، غریبوں کو، بیماروں کو، بے بسوں کو، مدارس کو، مکاتب کو، دینی اداروں کو، غریب لوگوں کی شادی میں، ان کی پریشانی میں، جہاں چاہیں جو غریب پریشان حال ہو ان کے پاس جائیے اور ان تک مال پہنچائیے۔ یہ اللہ کے سب راستے ہیں، سب اللہ کے راستے ہیں، یعنی ہر اس جگہ آپ اپنے مال کو خرچ کیجئے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ کس کا حکم اللہ نے دیا ہے؟ کہ تمہارے مال کے مستحق کون ہیں؟ غریب ہیں، بے بس لوگ ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، جن کے پاس 2 لقمے نہیں ہیں، جن کے روزے بغیر پیسوں کے، بغیر کھانے کے ہو رہے ہیں، ان تک اپنے مال کو پہنچائیں۔ جو دین کے راستے میں اپنے وقتوں کو لگا رہے ہیں، اپنے زندگیوں کو وقف کر چکے ہیں، جو بچے یتیم ہیں، بے بس ہیں، وہ دین کے راستے میں قرآن مقدس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے مدارس کے حوالے ہو گئے ہیں، ان بچوں کے خرچ کا انتظام آپ کیجیے۔ الغرض اللہ رب العزت نے اگر مال دیا ہے تو اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیے۔ آپ کا رشتہ دار کوئی غریب ہے، آپ کا پڑوسی کوئی پریشان حال ہے، اس پر خرچ کیجیے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی، کوئی برادران وطن بھی پریشان حال ہے، اس کو بھی اگر 2-4 پیسے دے کر اس کی مدد کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، اس سے بھی اللہ راضی ہے۔ ہر پریشان حال کو، ہر بھوکے کو، ننگے کو کپڑا پہننا، کھانا کھلانا، یہ عبادت کا ذریعہ ہے۔ الغرض اللہ رب العزت نے کہا کہ جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چھپا کر بھی، دکھا کر بھی، ان کے لیے کیا ہے؟ بڑی بشارت ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز دیکھیے، اس ملک میں یا دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں گے، بہت سے اللہ کے بندے ایسے مل جائیں گے
جو دونوں ہاتھ کھول کے رکھے ہوئے ہیں، کسی آنے والے کو واپس کرنا نہیں جانتے ہو۔ ایک عالم ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک صاحب، میں ملک کا نام بھی نہیں بولوں گا، ایک ملک میں ایک صاحب ہے، ان کی حالت یہ کہ دنیا کا کوئی بھی بندہ کسی وقت بھی ان کے پاس چلا آئے اس کو خالی واپس نہیں کرتے، اگر نہ ہو تو کہتے ہیں کہ حضرت 2 دن ٹائم دیجیے، پھر کہیں سے انتظام کر کے اس کو دیتے ہیں۔ پھر حضرت لکھتے ہیں کہ اس بندے کا حال یہ ہے کہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے پتہ نہیں چل رہا ہے، نکل بھی رہا ہے اور آ بھی رہا ہے، نکل بھی رہا ہے اور آ بھی رہا ہے۔ اصل وجہ کیا ہے بھائی؟ ہم نے گرمیوں میں آپ دیکھے ہیں نا، ہینڈ پائپ سوکھ جاتا ہے پانی، ہینڈ پائپ میں نا آپ لوگ بھائی، یہ جس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں، اس کو چاپا کل بولتے ہیں، ٹیوب بولتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گرمیوں میں اس کا سوتا سوکھ جاتا ہے، پانی نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا ہے؟ کیونکہ وہ چھوٹے چشمے سے اپنا تعلق قائم کیا ہے، اس کا کانٹیکٹ ایک چھوٹے چشمے سے، چھوٹے تالاب سے ہے، چھوٹے کنویں سے ہے، جس کا پانی کبھی بھی خشک ہو سکتا ہے۔ لیکن جس نل کا تعلق سمندر سے ہے، وہ جتنا بھی پانی نکالے اس کا پانی کبھی خشک ہو سکتا ہے۔ تو جو لوگ خدا تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اپنے دہانے کھول دیے ہیں، تو خدا نے سمندر سے ان کا تعلق قائم کر دیا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تم خرچ کر کے تھک جاؤ گے، تمہارے مال ختم نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اور رسول نے وعدہ کیا ہے۔ آگے قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھیے اور فخر کیجیے اگر خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ نظر یہ کہتا ہے کہ سود سے مال بڑھتا ہے، خبر یہ کہتی ہے کہ سود سے مال گھٹتا ہے۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا ایمان نظر پہ ہے کہ خبر پہ ہے۔ اگر ایمان خبر پہ ہے، یعنی آقا علیہ السلام نے جو ہمیں خبر دی ہے اس پہ اگر ہمارا ایمان ہے، تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور ہمارا مال کبھی گھٹے گا نہیں۔ بظاہر کچھ لوگ، جو لوگ پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کبھی غمگین ہو جاتے ہیں کہ ہمارا پیسہ کم ہو رہا ہے۔ یہ یقین کی کمی ہے، اور اسی یقین کی کمی کی وجہ سے کم بھی دکھتا ہے۔ اگر یقین یہ ہو جائے کہ میں 10 دوں گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 7 گنا، 10 گنا اور 700 گنا تک اللہ بڑھا کے ہم کو دیں گے، تو پھر اس یقین سے خرچ کریں گے تو کبھی کم ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ ایک مثال سے سمجھیے، کتے کے بچے کو بھی دیکھے ہوں گے اور بکری کا بچہ بھی دیکھے ہوں گے آپ۔ بکری بہت زیادہ تو 3 بچہ دیتی ہے اور کتے کے 8 بچے ہوتے ہیں۔ بھائی آپ نے دیکھا نہیں مارکیٹ میں کتوں کے 8 بچے ہوتے ہیں، بکری بہت زیادہ تو 3 بچے، ورنہ 1 یا 2، کہیں 4 بچے بکری کے ہو جاتے ہیں، تو لوگ تعجب بھی کرتے ہیں۔ اچھا لوگ کھاتے کیا ہیں بھائی، بکری یا کتا؟ بکری کھاتے ہیں، پوری دنیا میں کھاتے ہیں۔ کیا مسلم، کیا مسلم، کیا غیر مسلم، کیا بدھ، کیا جین، پوری دنیا کے لوگ کھا رہے ہیں بکری۔ ہفتے میں کروڑوں کروڑ بکریاں ذبح ہو رہی ہیں، اور بکری بچہ 2 دے، 1 دے، 3 دے، جہاں نکلیے بکری دکھ رہی ہے۔ کتا 8 بچہ دے، کھاتا کوئی نہیں، دکھتا کہیں نہیں۔ بھائی سمجھ رہے ہیں نا، کتا 8 بچہ دے، کھاتا کوئی نہیں، دکھتا کہیں نہیں۔ مارکیٹ میں رات میں کسی کونے میں 2-4 مل گئے تو مل گئے، ورنہ پورا مارکیٹ خالی ہے۔ بکری جہاں جائیے ریوڑ کا ریوڑ پڑا ہوا ہے۔ یہ مثال ہے صدقات اور سود کے۔ سود دکھتا اس کتے کے 8 بچوں کی طرح ہے، سود دکھتا اس 8 بچوں کی طرح ہے۔ جس وقت بچے باہر آتے ہیں، انجام کے حساب سے مارکیٹ کا حال ہو جاتا ہے، کہیں نہیں۔ اور بکری کا مثال، بکری کے بچے دکھتے 2 ہیں، کھاتے سب اس کو ہیں،
تو اس کا مثال صدقہ کی طرح ہے، دکھتا نہیں ہے لیکن مارکیٹ میں وہی ہے۔ اس یقین کے ساتھ مال خرچ کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے مال کو بڑھائیں گے۔ یقین جس بندے کو ہو گیا، ارے ہم کو مال کون دیتا ہے؟ کون بندہ ہے جو اپنی طاقت سے کما سکتا ہے؟ روئے زمین کا کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں اپنے عقل سے، اپنی طاقت سے، اپنے ہوشیاری سے کماتا ہوں تو بھول جائے۔ یہ ساری ہوشیاری، ساری عقل اور سارے جسم 2 لمحے کی بات ہے۔ ایک بار اللہ نے ایک نس کو ڈھیلا کیا تو روڈ پر پاجامہ کھول کے کھڑے ہو کر گھومیں گے پاگلوں کی طرح۔ ہوش اور ٹھکانے نہیں ہوگا آپ کو، اپنے جسم کو سنبھالنے کی طاقت نہیں، آپ پیسے کما سکتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اسے دے دیتا ہے، اور جس کو دیتا ہے اس کی آزمائش بڑھ جاتی ہے۔ جس کو اللہ مال دیتا ہے اس کا امتحان بڑھ جاتا ہے، جس کے پاس مال نہیں اس کا امتحان کمزور ہے، کہ جب میں اس کو نعمت دیا ہوں تو اس بندے کی حالت کیا ہو رہی ہے؟ کیا ہمارے دیے ہوئے اس مال کو میرا سمجھتا ہے یا اپنا سمجھتا ہے؟ ایک واقعہ لکھا ہے کہیں پر، تحقیق نہیں ہے لیکن واقعہ بڑا عبرت ہے، اسرائیلی روایت بھی ہو سکتی ہے، تحقیق نہیں ہے لیکن لکھا ہے ایک جگہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ بڑا غریب تھا، بیچارہ کسی سے اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، 2-4 لقمہ کھاتا، بھوکے رہتا۔ ایک روز آیا، کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے دعا کر دیجئے کہ جتنا ہمارے حق میں میرا روزی ہے میری زندگی میں وہ ایک ہی بار اللہ ہم کو دے دے، کم سے کم سالوں بھر تو پیٹ بھر کے کھا کے پھر مر جائیں گے، پیٹ بھر کے تو کھائیں گے کم سے کم۔ موسیٰ نے دعا کر دی ہے، تو موسیٰ تو اسی اللہ سے بات کرتے تھے بہت زیادہ، دعا کر دی، اللہ نے اس کو مال دے دیا، جم کے کھایا پیا، خیر وقت چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذہن میں بات ہے کہ اس بندے کا ہوا کیا، جس کے لیے میں دعا کیا تھا، دیکھوں اس کا حال معلوم کروں۔ گئے، چل کر گئے، دیکھ رہے ہیں کہ بھائی جہاں تو وہ بندہ رہتا تھا وہ تو جھوپڑی تھی، محل قائم ہے، حشم خدم خادم ادھر نوکر ادھر چاکر سب گھوم رہے ہیں، بھائی مسئلہ کیا ہے؟ سمجھے کوئی اور ہوگا یہاں پر، وہ ختم ہو گیا، وہ اندر گئے تو بندہ ہے، معاملہ کیا ہے بھائی تمہارا؟ تم کو تو ملا تھوڑا سا تھا، کھا کے ختم ہو جائیں گے، یہ سب کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ہوا یہ کہ جب میں کھانے کو بیٹھتا تھا تو کوئی غریب آتا مجھ سے مانگنے کے لیے، میں اس کو دے دیتا تھا، کیونکہ ہم کو یقین تھا کہ 1 دیں گے تو 10 ملے گا ہم کو، تو میں 1 دیتا، اللہ ہم کو 10 دیتا گیا، 1 دیا 10 دیتا گیا، 1 دیا 10 دیتا گیا، بس اسی سے میرا بڑھتا رہا۔ نہیں سمجھے؟ واقعے کی حقیقت کیا ہے ہم کو معلوم نہیں ہے، کہیں پہ پڑھا ہوں، تحقیق اس کا مشکل لگ رہا ہے ہم کو، دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن ہے اگر واقع، اور یہ حقیقت بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بناوٹی بات ہے، یہ واقعہ اگرچہ غلط ہو لیکن ایسی بات، یہ حقیقی بات ہے کہ اگر کوئی بندہ اس ویو سے، اس اینگل سے، اس نیت سے، اس طاقت سے، اس عزم کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے 10 دے گا، وہ 1 خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 دیں گے۔ اور دنیا میں دیکھا بھی گیا بہت لوگوں کو، کون ہے جو خرچ کر کے غریب ہو گیا ہے؟ ہندوستان ہی کے ایک عالم ہیں، بتاؤں گا نہیں، آپ سب جانتے ہوئے ان کو، سننے میں آیا کہ 1.25 ارب روپیہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، سمجھے؟ کیسا یقین ہے اس بندے کو، عالم دین ہیں، قاسمی ہیں، اور ہم بھی جانتے ایک آدمی کو 70 لاکھ زکوٰۃ نکالتے ہیں اللہ کے بندے، کیوں؟ اس کو معلوم یقین ہے کہ یہ مال، اچھا جو جس کو میں جانتا ہوں 70 لاکھ نکالتا ہے، وہ بچہ پھیری کرتا تھا پیٹھ پہ کپڑا ڈال کے، وہ بندہ، ان کو میں جانتا ہوں اچھی طرح سے، ان کا نام بھی حاجی شانور صاحب ہے، وہ یہاں پر پھیری کرتے تھے، آج اللہ نے، لیکن زکوٰۃ بڑی پابندی سے نکالتے ہیں، اور اتنی خوبی ہے کہ جو آتے ہیں زکوٰۃ لینے کے لیے ان کو زکوٰۃ دے کر پھر ہدیہ بھی کرتے ہیں ساتھ میں۔ اللہ تعالیٰ کہاں گھٹ گیا اس کا؟ بھائی 70 لاکھ ہر سال نکل رہا ہے تو گھٹنا چاہیے نا، تو بڑھ ہی جا رہا ہے، کون چیز بڑھا رہا ہے؟ کون ہے جو اس کو اضافہ کر رہا ہے؟ وہ یقین ہے، جو یقین ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس یقین کے ساتھ بندہ اگر کوشش کرے گا اللہ کے راستے میں خرچ، اللہ بڑھائیں گے۔
آگے کہتے ہیں، میں پھر بات لوں کم کرنا چاہتے ہیں، الغرض اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، آج سود کی شکلیں مختلف شکلوں میں، یہ ایسے ہی جیسے پاخانے کو بالکل بڑھیا پلاسٹک میں پیک کر لا کر دیا جا رہا ہے، کبھی LIC کی شکل میں، لائف انشورنس کی شکل میں، کبھی MI کی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، ہر گھر ملوث ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم کو تو گاڑی لینا ہے، پیسہ نہیں ہے، کیا کریں گے بتائیے؟ کیا گاڑی لینا ہے؟ ضروری ہے گاڑی پہ چڑھنا کا؟ اگر گاڑی پہ نہیں چڑھے تو ہم ایمان والا نہیں ہوں گے کا؟ بھائی آپ کو شوق ہے، لو کیش پے کر لو، نہیں ہو تو اللہ کے لیے ہمت کرو کہ نہیں، جب اللہ دے گا تو ہم کیش لیں گے۔ اگر یقین ہوگا تو جو تمہاری نیت اس سے بڑی گاڑی اللہ تم کو دے گا۔ اگر یقین نہیں ہوگا تو تم سود چکاتے چکاتے تھک جاؤ گے، اسی گاڑی پر بوڑھے ہو جاؤ گے، تم کو دوسری گاڑی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ یقین ہمارے پاس نہیں ہے، اور آج بھی بہت سے اللہ کے بندے ہیں جو اپنے اس خواہش کو دبا کے رکھے ہوئے ہیں، اللہ جب دے گا تو ہم اس کو پورا کریں گے، اس یقین کے ساتھ۔ سودی نظام کو اس طرح پھیلا دیا گیا۔ آج ایک اور سسٹم چلا ہے، وہ آپ کے ہاں چلا ہے کیا؟ عورتوں کو لون کا سسٹم۔ ابھی ہمارے یہاں ایک رواج چلا ہے، دیہات میں عورتوں کو دیا جا رہا ہے 10-20 ہزار کر کے، ہاں کمیٹی۔ یہ اتنا بھیانک سسٹم ہے، اللہ معاف کرے کہ اس کی وجہ سے ہماری بہن بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں۔ ہزاروں رپورٹ آئے ہیں کہ پہلے ان کو سود کا بڑا خوبصورت گلدستہ دکھایا جاتا ہے کہ آپ 10,000 روپے لے لو، بالکل معمولی تم کو چکانے ہیں، تھوڑے پیسے تم کو دینے ہوں گے، تھوڑا پنکھا کا چلا دیجیے، تھوڑے پیسے تم کو دینے ہوں گے، 1-8% لے لو تم۔ وہ بیچاری لے لیتی، بس 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 یہ تھوڑے پیسے تم کو دینے ہوں گے، وہ بیچاری بھولی بھالی لے لیتی ہے۔ اب اس کو چکانے کا وقت آتا ہے تو پیسے ہیں نہیں اس کے پاس، اب پریشانی کا عالم ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے ساتھ عزت کا کھلواڑ ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو وہاں بیٹھے ہیں سود پر پیسے دینے والے، جو لوگ بیٹھے ہیں وہاں پر پیسے تقسیم کرنے والے، وہ سب لوگ ان کے ساتھ عزت سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ ہزاروں رپورٹیں آ چکی ہیں بنگال اور بہار سے ایسی۔ میرے بھائیوں، یہ سب سودی نظام یہودیوں کا برپا کیا ہوا نظام ہے، جس کی وجہ سے آج بھی اگر سود کا نظام ختم کر دیا جائے، ان کی ساری ہیکڑی ختم ہو جائے گی۔ آج ہمارا مسلمان بڑے شوق سے سود پر پیسے لے کر کھا رہا ہے، پھر کہتا ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعا کیجیے۔ عالم صاحب کو، حافظ صاحب کو، مولانا صاحب کو اسی سود کے پیسے سے کھانا کھلا رہا ہے، حضرت دعا کیجیے گا، حضرت کے باپ دعا کریں گے، دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب حضرت نہیں رہے، ہم تو سود کھا کے اپنا ختم کر لیے سب کچھ۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایک آدمی سفر میں نکلا ہے، حج کا سفر ہی کیوں نہ ہو، پراگندہ بال ہے، پراگندہ حال ہے، اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے آسمان پہ دعا کرتا ہے، واہ ربا، اے میرے اللہ میرا سن لے۔ اللہ کہتے ہیں انا لہ یستجاب، اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ ماکلہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا کپڑا حرام، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ سوچئے حج کا سفر ہو، آپ سفر کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہے، اللہ ویسے بندے کی دعا قبول نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے سود کے پیسے کا مرغن کھانا کھا کر مسجد میں آ کر آنکھیں اٹھا کے اور آنکھ سے آنسو چوا کر سمجھتے ہیں کہ دعائیں قبول ہو جائے گی، ہرگز دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ آج اربوں انسان، 1.5-2 ارب انسان فلسطین کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے کسی نہ کسی بہانے سے ہمارے رگ میں، ہمارے قلب میں سود مال جا چکا ہے، جو ہمارے دعاؤں کو محروم کر دیا ہے۔ آج بھی اگر سودی نظام سے ہم باز آ جاتے ہیں، آج بھی دعائیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی قبول کریں گے جیسے صحابہ کرام کی اللہ نے دعائیں قبول کی تھی، تابعین کی دعائیں قبول کی تھی۔ سود کے نظام سے نکلنا ہوگا، ورنہ ہم ایسے ہی پریشان رہیں گے۔ اللہ نے خود کہا دیا ہے یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ایسے کھڑا ہوں گے جیسے شیطان نے چھو کے وہ خرتی بنا دیا ہے، لڑکھڑائے پھریں گے۔ یہاں تک کہ علماء نے حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں
کہ جس علاقے میں سود لیا جاتا ہے، سود کا رواج بڑھ جاتا ہے، وہاں لوگ پاگل جلدی ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے، کسی کا قول نہیں، حدیث میں ہے کہ جس علاقے میں سود بڑھتا ہے وہاں لوگ پاگل جلدی ہوتے ہیں۔ دوسری حدیث میں ایک روایت ہے کہ جہاں پر سود کا نظام بڑھ جاتا ہے اللہ رب العزت وہاں پر اپنا عذاب مسلط کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام معراج پر گئے، آپ جنت و جہنم کا سیر کر رہے تھے، آپ نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کا پیٹ ایک گھر کتنا بڑا پیٹ تھا اس کا، اس میں سانپ بچھو چل رہے تھے۔ آپ نے پوچھا جبرائیل سے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ سود خور ہے، یہ سود خور ہے۔ اس کا انجام کیا ہے کہ اس پر اتنا بڑی آفت، ایک گھر کے اتنا بڑا اس کے پیٹ کو بنا دیا گیا، اس میں سانپ بچھو اللہ نے ڈال دیا، جس کو ڈنک مار رہا ہے، اس کو ستا رہا ہے، قیامت تک ایسے ہی میدان محشر میں ستایا جاتا رہے گا وہ بندہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ معراج کے سفر میں گئے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی کو نہر میں کھڑا ہے، خون کا نہر ہے، یہاں تک اس کا خون ہے، وہ آدمی تیر کے باہر نکلنا چاہتا ہے، ایک آدمی باہر کھڑا ہے، وہ پتھر لیے فرشتہ ہے، اور فرشتہ جب بھی کنارے آتا ہے اس کے منہ پہ مارتا ہے پتھر، اس کا منہ پھٹ جاتا ہے، پھر پیچھے چلا جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا جبرائیل سے یہ کون بندہ ہے؟ کہا سود خور ہے۔ کتنا بھیانک انجام ہے، کیوں نہیں ڈرتے اس انجام سے ہم لوگ؟ کیا ہو گیا ہمارے ایمان کو؟ کیسی ضمیر ہماری گندی ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اعلان جنگ کر دو اللہ اور رسول کے ساتھ ایسے بندے سے جو سود لیتا ہے اور سود دیتا ہے۔ سود خوروں کے لیے اعلان جنگ ہے خدا اور رسول سے۔ کون جیت سکتا ہے خدا اور رسول سے؟ کون آگے نکل سکتا خدا اور رسول سے؟ اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر کے رہیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ایک بہت بڑے عالم نے لکھا ہے کہ ہمارا تجربہ ہے کہ جو بندہ سود لیتا ہے 40 سال گزرنے نہیں پاتا کہ اس کا پورا مال تباہ ہو جاتا ہے۔ 40 سال گزرنے نہیں پاتا کہ اس کا مال تباہ ہو جاتا ہے۔ آج بیماریوں کی شکلیں بدل گئی ہیں، کسی نہ کسی بہانے سے ڈاکٹروں کے ہمارے پیسے جا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے، کچھ نہ کچھ بات تو ہے۔ پیسے تو پہلے تو بیماریاں نہیں تھی ایسی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سود نہیں کھا رہے ہیں، کسی نہ کسی شکل میں ہمارے گھر میں سود پہنچ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، خوب ہوشیار ہو جائیے، علماء سے تعلق قائم کیجئے، اپنے معاملات کو سمجھیے، اپنے تجارت کو سمجھیے، سود حرام و حلال کو سمجھیے اور اپنے آخرت کو سنواریے، ورنہ یہ سودی نظام ہمارے زندگی کو تباہ و برباد کر دے گا۔ ہمارے گاؤں میں ایک صاحب ہیں، سود لیتے تھے، کئی بار منع کیا، باز نہیں آئی۔ ایک بار انہوں نے ایک زمین خریدی، زمین کی قیمت تھی تقریباً 9 لاکھ کچھ روپے، 35,000 یا 30,000۔ تو زمین والے نے کہا کہ ایسا کرو، تم اگر زیادہ قیمت لکھاؤ گے تو لکھائی زیادہ لگے گا، اس کو بالکل بیک وارڈ زمین میں ڈال کر کم قیمت لکھیں گے تو لکھائی بہت کم لگے گا۔ تو ایگریمنٹ پہ بنا 35,000 میں زمین خریدا گیا، سمجھ گئے؟ اور پے کتنا کیے؟ 9,35,000۔ کچھ دن گزر گئے، کہا چلیے لکھ دیجئے۔ کہا لکھ دیں؟ کیا لکھ دیں گے؟ ہم زمین نہیں لکھیں گے، پیسہ واپس لے لیجیے۔ کہا ٹھیک ہے پیسہ واپس کیجیے۔ تو نکال کے دے رہا ہے 35,000 روپیہ۔ بھائی 9,35,000 آپ کو دیا، کب دیے؟ کہاں دیے؟ کون دیکھا؟ کون دیکھا؟ تو بھائی دیے نا آپ کو۔ ارے کاغذ میں تو 35 لکھا ہے بھیا، کہاں لکھا ہے 9,35,000؟ رگڑ کے مر گئے۔ وہ طاقتور تھا، پکڑ کے اتنا پیٹا ان کو روڈ پر، پورا پیٹ لال کر دیا، اور پیسہ دیا 35,000، 9 لاکھ روپے ہوا، کچھ نہیں کر سکے۔ یہ ہے اللہ کا نظام۔ کتنا لیے ہوں گے؟ 2 لاکھ سود کھائے ہوں گے، بہت زیادہ کھائے ہوں گے، تو ایک بار میں اللہ 9 لاکھ نکال دیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کے نظام کو انسان سمجھ نہیں سکتا ہے۔ آپ کسی غریب کو ستا کر، کسی غریب پر ظلم کر کے اس کے پیسے کو لے کر آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت مزے کر رہا ہوں۔ آپ کے مزے چند لمحوں کے ہیں، کب یہ معاملہ ختم ہو جائے گا کوئی نہیں جانتا ہے۔ الغرض میرے بھائیوں، آج کے اس پورے سبق میں اللہ رب العزت نے صدقات کی برکت کا ذکر کیا ہے اور سود کے بربادی کا ذکر کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے ان الصدقہ ترد البلاء وتزيد في العمر،
صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ دوائیں اللہ کے نبی نے بتا دی ہم کو۔ ہم ایسے بیمار ہیں، ایسے منموجی بیمار ہیں، ڈاکٹر دوا بتا رہا ہے، کچھ کھا رہے ہیں، کچھ بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بتایا جو دوا، اس دوا کو استعمال نہیں کریں گے، ہم اپنے مرضی سے استعمال کریں گے تو مصیبت تو بڑھے گی، حالات تو آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سودی نظام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت کو اس بلا سے اللہ نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی ہمت کرنے کی بات ہے بھائی، آپ ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کیسے رہے۔ یہاں اگر آپ کے پاس کمرے میں اے سی لگا ہوا نہیں ہے، غم مت کیجیے۔ آپ کے کمرے میں پانی ٹپکتا ہے، غم مت کیجیے۔ آپ کے بچے اسٹینڈرڈ اسکول میں نہیں پڑھ پاتے ہیں، غم مت کیجیے۔ آپ کی بیوی کی ساڑی اچھی نہیں ہے، غم مت کیجیے۔ آپ کے کپڑے قیمتی نہیں ہے، غم مت کیجیے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ اگر تم میری بات کو مانو گے تو فلا ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ تم کو آخرت میں غم ہوگا نہ تم کو خوف ہوگا۔ یہاں تھوڑے غم برداشت کیجئے، یہاں تھوڑا خوف کھا لیجئے ان ظالموں اور مالداروں سے جو اپنے پیسے کے بل پہ آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تھوڑا غم کھا لیجئے، تھوڑا خوف کھا لیجئے، کل قیامت میں وہ سب خوف اور غم کے عالم میں ہوں گے، آپ بالکل خوش و خرم ہوں گے۔ آپ کے رب کا یہ پیغام ہے، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا آپ پر اور ہم پر۔ اللہ ہم سب کو اس یقین کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، رزق حلال میں برکت دے۔ ہر وقت آدمی کو دعا کرنی چاہیے اللہ ہم کو رزق حلال میں برکت دے اور رزق حلال میں اضافہ فرما، حرام مال سے اللہ بچا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ لا الہ الا انت الحلیم الکریم۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ ربا ہم سب کے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ سود کی نحوست نے ہمارے قلب کو گندا کر دیا ہے۔ اے اللہ جانے انجانے میں ہمارے معدے میں سود چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یقین ہے کہ وہی نحوست ہے جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اے ربا تو انتظار کرتا ہے کہ ہمارا بندہ کوئی مانگے، اس کی ہم دعا قبول کریں۔ اے اللہ پھر ہم چیخ کے مانگتے ہیں، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہی ہے مولا کہ ہمارے جسموں میں، ہمارے معدے میں حرام مال جا چکا ہے۔ اے اللہ جانے انجانے میں جو حرام مال گیا اس سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے توبہ کو قبول فرما لیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ آئندہ ہمیں سود کے مال سے، حرام مال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ حراموں سے، حرام کھانے والوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ رزق حلال میں برکت عطا فرمائیے، رزق حلال نصیب فرمائیے، رزق حلال کے لیے محنت و مشقت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، رزق حلال کے دہانے کھول دیجئے۔ اے اللہ ہمیں خوب خرچ کرنے والا بنائیے۔ اے اللہ آپ کے راستے میں رات و دن خرچ کرنے والا بنائیے۔ اے اللہ مال دیجئے تو اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ غریبوں کو، بیواؤں کو، بے بسوں کو، مدارس کو، مکاتب کو، دینی اداروں کو اے اللہ اپنے مال سے ترقی دینے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے پیسے کو قبول فرما لیجئے اپنے دین کے لیے۔ اے اللہ ہماری جان و مال کو قبول فرما لیجئے، ہماری نسلوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے رب کریم فلسطینیوں پہ رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ وہاں کی ماں بہنوں پہ رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم حرام خوروں کی دعائیں اے اللہ ان کے لیے قبول نہیں ہو رہی ہے اے اللہ، لیکن وہ تو نیک ہے مولا کریم۔ اے اللہ ان کی بھی دعائیں قبول کر لیجئے مولا، اے اللہ ان کی بھی دعائیں قبول کر لیجئے۔ ہم بھی تو توبہ کر چکے ہیں، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول کر لیجئے۔ اے اللہ ان پر حالات درست فرما دیجئے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، ان کے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، شہداء کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ مبارک مہینے کو قبول فرما لیجئے، اس مہینے کی عبادات کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہماری دعائیں جو سن رہے ہیں، جو آمین کر رہے ہیں، سب کی دعائیں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس میں لوگ جو بیٹھے ہیں سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ پتھری کی شکایت ہمیں اے اللہ بڑا پریشان رہتا ہوں، ایک نظر کرم ہم پر بھی فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں بھی شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے۔ مبارک مہینہ ہے، مبارک لوگ بیٹھے ہیں، ان کے صدقے ہمیں شفا عطا فرما دیجئے، فلسطینیوں کے صدقے ہمیں شفا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ سودی نظام کو ختم فرما دیجئے، سودی نظام کو ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ نوجوانوں کو سمجھنے کی توفیق دیجئے، مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق دیجئے۔ اے اللہ رزق حلال کے لیے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہم صلی
على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعان من محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وسلم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بھائی جمعہ کی رات ہے نا، آج جمعے کی رات ہے نا، تو درود شریف خوب پڑھیے. جمعہ کی رات میں اور جمعہ کے دن میں آدمی کو کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا درود پہنچایا جاتا ہے اور آپ ہمارے درود کو سن کر خوش ہوتے ہیں، دعائیں ملتی ہیں ہم کو. اس لیے خوب درود شریف پڑھنا چاہیے. جتنا 1000 10,000 20,000 1 لاکھ ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں جو روزانہ 1 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے. تو اس لیے ان دنوں میں خاص طور سے درود پاک کی خوب ورد کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گھڑی دیکھتے ہیں تو بات کچھ بولنا ہوتا ہے، کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے، سوچتا ہے ترتیب بگڑ جاتی ہے. نہ پھر گھڑی نہیں تو پھر آپ لوگ پھر صبح کو آئیں گے نہیں پھر کل سے. ماشاء اللہ. یہ کون بچہ ہے بھائی دونوں؟ اچھا اللہ تعالیٰ. کن کیا بچہ ہے؟ یہ اندر میں رہتے ہیں. نیا ہے وہ وہی بچہ ہے، یاد ہے بنارس. یہاں کا کہاں کے لوگ کہاں کے ہو؟ الہ آباد.